ہمہ قسم کی عبادت یکتائی وحدائی شہنشاہی بادشاہی تنہائی کبریائی وحدائی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی ذات و برکات کے لیے خاص، جس مالک کائنات نے یہ نظام دنیا بنایا اور پھر بڑے ہی احسن انداز میں اس نظام کو چلایا، انگنت لاتعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص، جس ہستی پاک کو اللہ کریم نے ہماری رہنمائی کے لیے اس دنیا فانی میں مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ موضوع بڑا طویل ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کچھ حصہ اس کا بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑا ہی مقدس مہینہ ماہ ربیع الاول جاری و ساری، اور اس مہینے کا جو بڑا ہی اہم تعارف ہے وہ ہے جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر آنا۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش اس ماہ مقدس میں ہوئی۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کا مقصد، مقاصد نبوت، یا یوں کہہ لیں کہ مشن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا جو مشن تھا نا، وہ کیا تھا؟ اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے قبل جتنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا کے اندر آئے، ان سب کا اس دنیا میں آنا، اور سارے کے سارے ایک مشن لے کے، ایک مقصد لے کے اس دنیا کے اندر آئے۔ وہ مقصد، وہ مشن کیا تھا؟ ہر نبی کی دعوت، ہر نبی کا مقصد اور ہر نبی کا مشن جو تھا وہ یہ تھا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات ذکر فرمائی۔ سورہ نحل کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول بھیجے، اور ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا۔ ہر امت میں رسول اس لیے بھیجا کہ پیغمبر جا کے لوگوں کو اللہ کا یہ پیغام سنائے، کیا؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی جائے، صرف ایک اللہ کی جائے۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کیا جائے۔ طاغوت کیا ہے حضرات؟ طاغوت ہر وہ چیز جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، وہ طاغوت ہے۔ ہر وہ چیز، وہ معاملات جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نظر و نیاز دینا، نماز پڑھنا، عاجزی کرنا، جھکنا کسی کے آگے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ایک اللہ کے لیے خاص ہیں۔ جب آپ ان معاملات میں سے کسی ایک معاملے کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیتے ہو، وہ آپ رب کو چھوڑ کے طاغوت کے پیچھے لگتے ہیں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کا مقصد وہ ذکر فرمایا کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں۔ یہ مشن مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی قدر، اگر صرف اس آیت مبارکہ کو لیں جو سورہ نحل کی 36 نمبر آیت ہے، اور پھر ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر عاشق مصطفیٰ ہونے کے دعوے کے ساتھ جو کچھ اس دور میں ہو رہا ہے، جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، پیارے بھائیو، اگر صرف اس جمعہ کے اندر کہنا تو حق ادا نہیں ہو سکتا اس بات۔
جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عاشقی کا اعلان کر کے اس کے بعد جو طاغوت کی عبادت کی جاتی، جو رب کے احکامات کی مخالفت کی جاتی ہے، جو پیغمبر کے احکامات کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور بھائیو یہ طاغوت سے بھی بات بہت زیادہ آگے نظر آتی ہے۔ حضرات، پروگرام ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا، پروگرام ہوتا ہے میلاد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، جس کا کوئی انکار ہی نہیں ہے۔ حضرات، اسی پروگرام کے اندر اگر بے حیائی کی جائے، اسی پروگرام کے اندر اگر ڈھول بجائے جائیں، اسی پروگرام کے اندر اگر ساز بازی کی جائے، وہ آپ نے اللہ کی بات بھی چھوڑ دی اور رسول اللہ کی بات بھی چھوڑ دی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچ جاؤ۔ یہ پیغمبر کے نام کی محفل سجا کے طاغوت کے پیچھے لگ جائیں تو کتنا بڑا گناہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے دوسرے مقام پر فرمایا، سورہ انبیاء کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ کریم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ذکر کیا کہ ہم نے پیغمبر کو کیا مقصد دے کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اللہ فرما رہے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ سے قبل جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر آئے، ہر پیغمبر اس کو اللہ فرما رہے ہیں الا نوحی الیہ، ہم نے اس کی طرف وحی کی، ہر نبی کی طرف ہم نے وحی کی ہے۔ اور وہ وحی کیا تھی؟ وہی یہ تھی لا الہ الا انا فاعبدون، لوگو اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، وانا فاعبدون، لہذا صرف میری عبادت کرو۔ اللہ فرما رہے لہذا صرف میری عبادت کرو۔ حضرات، آج ان دو آیات کو دیکھیے جو سورۃ الانبیاء کی 25 نمبر اور جو سورہ نحل کی 36 نمبر آیت ہے، اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اتنا بڑا دعویٰ رکھتے ہوئے اللہ کے علاوہ غیروں کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے بڑی بڑی امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، اور دعویٰ ہمارے پاس بہت بڑا ہے۔ حضرات گرامی قدر، پہلا مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت قطعاً جائز نہیں۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا مشن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا وہ ہے کتاب اللہ کی تعلیم دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی دعوت دینا۔ جو قرآن، جو کتاب، جو لا ریب اور بے عیب سبق اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یہ سبق آگے امت تک پہنچانا، یہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن تھا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ بات ذکر کی ہے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی، اللہ سے مانگا۔ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کر کے مانگا، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان کے اندر ایک رسول بھیج دے۔ اب جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں، بیت اللہ بناتے ہیں، بیت اللہ تعمیر کیا گیا، اور ساتھ ساتھ دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ اس کو ہماری طرف سے قبول فرما۔ حضرات، کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں نا، یہ الفاظ پڑھا کریں اس کے بعد، یا نیکی کا کام کرتے کرتے، مثال کے طور پہ آپ صدقہ کر رہے ہیں، صدقے کے لیے جا رہے ہیں، کسی اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، تو دل کے اندر یہ دعا پڑھتے جائیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ بالفرض آپ جمعہ کے لیے آئے، راستے میں دعا پڑھتے ہیں، اے اللہ میں اول وقت میں تیار ہوا، اے اللہ اچھی طرح غسل کیا، اچھا لباس پہنا، اے اللہ اپنے سارے معاملات چھوڑ کے تیرے گھر کی طرف جا رہا ہوں، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پہلی دعا کیا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ بیت اللہ بنایا، تیرا گھر بنایا، اے اللہ اسے قبول فرما۔ دوسری دعا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اس قوم کے اندر، اے اللہ اس علاقے میں، اس جگہ میں، اے اللہ ایک رسول بھیج، اور وہ رسول کون ہو؟ منہم، انہی میں سے ہو، اے اللہ باہر سے کوئی نہ۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج دے، اور اس رسول کا، اس پیغمبر کا کام کیا ہو؟ یتلو علیہم آیاتی کا، اے اللہ وہ ان لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، اے اللہ ان کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اے اللہ وہ رسول اس معاشرے کو، اس قوم کو اے اللہ تیری کتاب کی تعلیم دے۔ حضرات اللہ اکبر، اللہ کیا کیا بیان کریں اور کیا کیا چھوڑیں۔ اب یہ آیت کریمہ جو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 129 نمبر پر ذکر کی، اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اپنے ذہن کے اندر رکھیے، مشن مصطفیٰ علیہ السلام اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو جگہ دیجیے، اور آج کے ہمارے معاشرے کے علماء کی سوچ اور ان کی کوشش دیکھیے، وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ قرآن کے قریب نہیں جانا، بہک جاؤ گے معاذ اللہ، قرآن کے قریب نہیں جانا، گمراہ ہو جاؤ گے، خود نہیں پڑھنا، اسے اکیلے نہیں پڑھنا۔ کیوں؟ اگر اکیلے پڑھو گے تو معاملات تو بڑے واضح ہیں، آپ کو ہر بات کی سمجھ آ جائے گی۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ گے تو پھر وہ راستے جو ٹیڑھے انہوں نے خود نکالے گئے ان کی تمہیں سمجھ نہیں آئے۔ اگر خود قرآن سیکھو گے تو بڑا آسان ہے قرآن۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا اس جہاں میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کہ اس قوم کو کتاب سکھائی جائے، اس قوم کو قرآن سکھایا جائے، اس قوم کو قرآن پہ لگایا جائے۔ اور حضرات جب ہم پیغمبر کا مشن چھوڑ دیتے ہیں پھر باقی پیٹ رہ جاتا ہے، بس پھر اس کی پوجا ہوتی ہے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دین کی دعوت نہیں رہ جاتی۔ یہ ہے مشن مصطفیٰ، یہ ہے بعثت مصطفیٰ علیہ السلام کے مقاصد جو اللہ اپنی پاک کتاب کے اندر ذکر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ وہ پیغمبر آئے، کتاب سکھائے اور ساتھ حکمت اور دانائی سکھائے۔ یہ آگے انشاءاللہ ہم ذکر کرتے ہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو غالب ہے، تو حکمت والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم علیہ السلام کے بارے میں، آپ کے مشن کے بارے میں، آپ کے مقصد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر بات ذکر کی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ اکبر، اللہ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا۔ اللہ فرما رہے ہیں هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، بعث فی الامیین، جس نے اس قوم کے اندر ایک اپنا پیغمبر بھیجا، اور پھر وہ پیغمبر، وہ رسول، رسولا منہم، وہ رسول انہی میں سے تھا، اور اس پیغمبر کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول ان پر آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، ان پر آیتیں تلاوت کرے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، ان کے دلوں کے اوپر جو کفر و شرک کا زنگ چڑھ گیا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے اس زنگ کو اتار دیا جائے، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا جائے، ان کے دلوں کو صاف کیا جائے۔ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے سنایا جائے، اور یارو بزرگوں کے قصے نہیں، ہاں جی، بزرگوں کی کہانیاں نہیں، من گھڑت باتیں نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن پڑھ کے سنایا جائے قوم کو۔ اور یاد رکھو، جو تاثیر اللہ کی کتاب میں ہے وہ کسی دوسرے کی بات میں نہیں ہے، جو تاثیر کتاب اللہ کے اندر موجود ہے، اور جس طرح اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے دل صاف ہوتا ہے، اس طرح کسی دوسرے کی بات پڑھ کے اور سن کے آپ کا دل صاف نہیں ہو سکتا اگر آپ ایمان والے۔ شرط یہ ہے کہ اگر آپ ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے شروع میں فرمایا ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فی، اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے، جس کے دل کے اندر تقوی ہے وہ اس کتاب سے ضرور بے ضرور ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا پہلا مقصد ایک اللہ کی عبادت کی جائے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے کا دوسرا مقصد لوگوں کو کتاب اللہ سکھائی جائے، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے آنے کا تیسرا مقصد لوگوں کو حکمت اور دانائی سکھائی، لوگوں کو حدیث کا علم دیا جائے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سکھائی جائیں، اور یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر ذکر کی۔ حضرات آپ کتاب اللہ کو پڑھیں ذرا دل بڑا کر کے، اپنے دل کو کھول کے، اپنی آنکھیں کھول کے،
اپنے دماغ کی پٹیاں اتار کے پھر کتاب اللہ کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام کیا ہے۔ اللہ کریم سورہ جمعہ کے اندر فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ پہلا آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، پھر ان کا تزکیہ نفس کریں، ویعلمہم الکتاب، ان کو اللہ کی کتاب سکھائیں، والحکمہ، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات سے بڑھ کر کسی دوسرے انسان کی بات میں حکمت نہیں ہو سکتی، کسی دوسرے انسان کی بات میں دانائی نہیں ہو سکتی، دانش مندی نہیں ہو سکتی، عقل مندی نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے میرے نبی کی حدیث۔ حضرات، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سکھائی جائیں۔ اللہ اکبر اللہ، تین باتیں، تین مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات گرامی قدر، چوتھے نمبر پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 107 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ رحمت والا، اس کی مزید وضاحت اس لیے نہیں کر رہے کہ پچھلا الحمدللہ ہمارا پورا جمعہ اسی مقصد پہ تھا کہ نبی مکرم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور اس رحمت کے کئی دلائل تھے جو الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، چار باتیں۔ پانچویں نمبر پر نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، اللہ کی کتاب پڑھیے، کتاب اللہ دیکھیے۔ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر باتیں ذکر کی، قرآن کریم کے اندر بات ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد لوگوں کو خوشخبری بھی دی جائے، لوگوں کو ڈرایا بھی جائے، لوگوں کو خوف زدہ بھی کیا جائے۔ ہاں، وہ علماء جو بڑے سخت بیان جب کر جاتے ہیں نا، بعد میں لوگوں کی انگلیاں اٹھ جاتی ہیں، اور یار بڑا سخت بیان تھا آج، ہاں جی بڑی کڑوی باتیں کی ہیں، بڑی سخت باتیں کی ہیں، اور یارو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حصہ، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کا حصہ ہے۔ اور بعض دفعہ جب علماء جذباتی بات کر جاتے ہیں، پھر کہا جاتا ہے جی جذبات میں آ جاتے ہیں، پیارے نبی علیہ السلام کی زندگی کو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم جانتے نہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 3 صحابی ہیں، ان کا واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا، سید کائنات کدھر ہے؟ فرمایا گھر پہ نہیں ہے۔ اچھا، سوال کیا کہ آقا دو جہاں کی عبادت کیسی ہے؟ ہاں جی، زوجہ نے جواب دیا، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت ایسی ہے کہ آپ رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سو بھی جاتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے، آپ روزہ رکھتے بھی ہیں، افطار بھی کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، آپ اپنی ازواج کو وقت بھی دیتے ہیں، اپنے اللہ کو وقت بھی دیتے ہیں۔ 3 صحابہ، بات اگر ان کی دیکھی جائے ان کے حساب سے تو درست تھی، اگر دیکھی جائے پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے حساب سے تو بات درست نہیں۔ تینوں آپس کے اندر مشورہ کر کے کیا کہتے ہیں، یارو اللہ کے محبوب پیغمبر معصوم عن الخطا ہے، گناہوں سے پاک ہے نبی کی زندگی، کہتے پھر بھی رات کو عبادت بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر بڑی کثرت سے نفلی روزے رکھتے ہیں، یعنی نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی گناہوں سے پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اللہ کو وقت بھی دیتے ہیں۔ تینوں نے مشورہ کیا، ایک کہتا ہے جی میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، میں اللہ کی عبادت کے اندر لگا رہوں، ساری رات نہیں سوؤں گا۔ حضرات، دوسرا کیا کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، میں ہمیشہ روزے ہی رکھتا رہوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں شادی نہیں کروں گا، میں وہ وقت جو اپنی ازواج کو دینا وہ بھی اللہ کو دوں گا، میں اپنا وقت سارا اللہ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضرات، پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کچھ وقت گزرا کر تشریف لائے، زوجہ نے خبر دی اللہ کے محبوب پیغمبر، آپ کے یار، آپ کے وفادار، آپ کے دیوانے آئے تھے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر اس طرح گفتگو کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف لے،
آپ علیہ نے پیغام دیا کہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے میرے گھر پہ آ کے اس طرح کی گفتگو کی، بلایا جائے۔ حضرات لوگ جمع ہو گئے، نبی کائنات علیہ السلام نے خطبہ دیا، پیارے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا، اور خطبہ اس انداز میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر اتنا غصہ اور اتنا سرخ چہرہ ہو گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا، اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر غصہ پتہ کیا تھا؟ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم رسول اللہ کو کراس کرنا چاہتے ہو، نبی کائنات علیہ السلام سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، پیغمبر رات کو سوتے ہیں اور آپ کہتے ہو کہ ہم رات کو سوئیں گے نہیں، پیغمبر نفلی روزے رکھتے بھی ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں اور تم کہتے ہو ہم روزہ چھوڑیں گے نہیں، پیغمبر اپنی ازواج کو وقت دیتے ہیں اور تم کہتے ہو ہم اپنی ازواج کو وقت نہیں دیں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا لوگو تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھ سکتے، نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی کو کراس نہیں کر سکتے۔ اور یارو یہاں پر فتنہ بازی کی بات نہیں ہے، ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں کتنی ایسی باتیں ہم کر جاتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کراس کر چکی ہے، جو نبی کائنات علیہ السلام کی پیاری تعلیم سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے ثابت نہیں ہے، اور ہم وہ بہت سارے معاملات کر گزرتے ہیں اور پھر بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر سورۃ الکہف میں یہ بات بیان فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا ماں سوائے اس مقصد کے کہ وہ دنیا کے اندر ایک بشیر اور نذیر بن کے آئے۔ ہر نبی جب اس جہاں میں آیا وہ مبشر بھی بن کے آیا، وہ نذیر بھی بن کے آیا، اس نے لوگوں کو اللہ کی جنت کی خوشخبریاں سنائیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قصے سنائے، اور ہر نبی نے آ کے اپنی قوم کو جہنم کی سختی بھی بیان کی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈرایا بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دونوں طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دونوں آپ کے مشن کا حصہ ہیں، سختی بھی اور نرمی بھی، نہ ضرورت سے زیادہ سختی کی جائے نہ ضرورت سے زیادہ نرمی کی جائے۔ وہ لوگ جو ہر وقت ہی ڈراتے رہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، اور وہ جو ہر وقت ہی کہتے ہیں ہاں جی اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے جی، وہ بھی درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ بڑا عجیب ہے، مومن کا معاملہ اللہ کے ساتھ خوف اور امید کا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے، اے اللہ مجھ سے فلاں گناہ ہو گیا، اے اللہ مجھ سے فلاں غلطی ہو گئی، اے اللہ فلاں گناہ کر بیٹھا، اب یہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے اور اسے امید بھی ہوتی ہے اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، اے اللہ تیری ذات بڑی غفور الرحیم ہے، یہ اللہ سے ڈرتا بھی رہتا ہے۔ مومن کا معاملہ خوف اور امید کے درمیان میں رہتا ہے، نہ تو یہ گناہ کر کے اکڑتا ہے اور نہ یہ نیکی کر کے تکبر کرتا ہے، نیکی پہ بھی غرور نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی مشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پانچواں ہے کہ آپ مبشر اور نذیر بن کے آئے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ کریم نے بات ذکر کی ہے رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں رسولا مبشرین و منذرین، ہم نے اپنے رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کے بھیجا۔ ہر نبی مبشر بھی ہے، ہر نبی نذیر بھی ہے، اور اس لیے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کو اللہ پر کوئی حجت نہ رہ جائے، کوئی بندہ یہ نہ کہہ دے اللہ مجھے تو کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں۔ بندہ کہہ سکتا ہے نا، اللہ بندے سے سوال کرے ہاں بھئی زندگی کدھر گزاری ہے، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، نفل و نوافل نہیں پڑھے، اللہ سے خوف کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، یہ بندہ کہہ دے اللہ مجھے کوئی سمجھانے والا آیا ہی نہیں۔ اب اس وجہ سے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت قائم کرنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور ہر نبی مختلف ادوار میں مختلف علاقوں کے اندر اس لیے آئے کہ دنیا کے ہر حصے میں اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت پہنچ جائے۔ جب اللہ کی دعوت اور اللہ کا پیغام اس دنیا میں پھیل گیا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کو آزاد کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے، اب دیکھتے ہیں کون کیا کرتا ہے۔ اچھا کام کر کے آؤ گے
اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کی ہے، اور برے کام کر کے آؤ گے تو اللہ نے جہنم تیار کی ہے۔ اب یہ دو راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی۔ حضرات گرامی قدر، یہی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الکہف میں، سورہ نساء میں، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اندر بھی ذکر کیا۔ رب کائنات فرماتے ہیں سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 49 سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے محبوب پیغمبر آپ اعلان فرمائیے، آپ اعلان فرمائیے کیا؟ قل یا ایھا الناس، آپ کہہ دیجیے اے لوگو۔ یہاں پر جب یا ایھا الناس آیا نا، ساری تفریق ختم ہو گئی۔ کوئی یہاں پر نہ کافر، نہ ہندو، نہ سکھ، نہ یہودی، نہ عیسائی، کوئی بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس، اے ابن آدم، اے آدم کی ساری اولاد، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح ڈرانے والا ہوں، واضح ڈرانے والا ہوں۔ انما انا لکم نذیر مبین، میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو عمل صالح کرنے والے ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، ورزق کریم، اور عزت والا رزق ہے، ان کے لیے عزت والا رزق ہے۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آمد کا مقصد، یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جہاں میں آنے کا مشن، کہ لوگوں کو اللہ سے ڈرایا جائے۔ حضرات، یہ جائے کہ لوگوں کو اللہ سے الگ کر کے کسی اور کے پیچھے لگا دیا جائے، یہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا مشن نہیں تھا۔ حضرات، اللہ اکبر اللہ، 5 باتیں ہو گئیں۔ چھٹی بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی ہے وہ یہ ہے حضرات گرامی قدر، کہ لوگوں کو تزکیہ کی طرف، تقویٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ کا ڈر سکھایا جائے، لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا جائے، تاکہ برائی سے بچ جائیں، تاکہ لوگ نیکی کی طرف لگ جائیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام خود اس بارے میں فرمایا کرتے تھے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ تزکیہ نفس کریں، لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کا دل اللہ کی طرف لگ جائے، غیر اللہ سے لوگوں کا دل ہٹ جائے۔ اور حضرات، آج معاملہ الٹ ہو گیا، لوگوں کو اللہ کا اتنا ڈر نہیں سکھایا جاتا جتنا غیر اللہ کا سکھایا جاتا۔ اللہ کا ڈر اتنا نہیں لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا جاتا اور جتنا غیر اللہ کا پیدا کیا جاتا ہے۔ حضرات، باتیں اگرچہ بعض دفعہ کڑوی ہوتی ہیں لیکن حقیقت پہ مبنی ہوتی ہے۔ جب سکھایا جاتا ہے نا، اچھا اگر بابے دے نام تے دودھ نہ دیتا تو ماں دودھ دی جگہ خون دین لگ، جی لوگوں کو خوف دلایا جاتا ہے۔ اور جب آپ یہی بات لوگوں کو سکھائیں، اور لوگوں اگر آپ اللہ کے سامنے جھکنا چھوڑ دو گے تو رب کی جہنم تمہاری منتظر ہے، ممکن ہے کہ لوگ اللہ کی طرف آ جائیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ سکھاؤ گے اور یارو اللہ کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے، تو پھر لوگ اللہ کے در پہ آئیں گے، پھر وہ دربار پہ جا کے بیر اور پتے کا انتظار نہیں کریں گے۔ بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا، اگر پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی۔ لوگوں، ایسا عقیدہ یہ انبیاء کا نہیں تھا، یہ مقصد نہیں تھا انبیاء کا۔ انبیاء تو توحید سکھانے والے تھے، انبیاء تو ایک اللہ کی طرف لگانے والے تھے، انبیاء تو غیر اللہ سے ہٹانے والے تھے۔ یہ انبیاء کا مقصد نہیں تھا آنے کا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی با کتاب کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کئی واقعات ذکر کیے۔ سورہ شعراء کے اندر اللہ فرما رہے ہیں، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب جناب سیدنا اپنا نوح علیہ السلام آئے، اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام آئے نا تو انہوں نے اپنی قوم سے، اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لوگو تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف کیوں نہیں اپنے دلوں کے اندر بٹھا لیتے؟ اور یہی بات جناب سیدنا لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم جب یہ بات فعلی پہ آ گئی نا تو لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، لوگو الا تتقون، اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے، اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر کیوں نہیں بٹھا لیتے؟ پیغمبر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ لوگوں کو لگاتا ہے، وہ اللہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ اور پیغمبر کی امت کا کام کیا ہے؟ جو صحیح امتی ہوتا ہے نا، اس کا بھی مشن یہی ہوتا ہے، اس کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا جائے، غیر اللہ کے ساتھ نہ جوڑا جائے، لوگوں کا تعلق اللہ سے مضبوط کیا جائے، غیر اللہ سے نہ ان کا تعلق مضبوط کیا جائے۔ آپ اللہ کے بارے میں
اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھیے، رب کائنات نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، اور اتنا قریب آپ کا رب ہے، پھر بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے تعلق بنائیں تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات کے اندر آنے کا مقصد 6 باتیں ہو گئیں۔ 7ویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کروں، میں بہترین اخلاق کی تکمیل کروں۔ حضرات آج ہم اپنی زبانوں کے بارے میں بھی غور کریں، اپنی زبانوں پہ بھی نظر ڈالیں۔ یار زبان سے گندی بکواس، زبان سے گندی گالیاں، زبان سے جھوٹ، زبان سے لوگوں پر تبرہ بازی، زبان سے غیبت، زبان سے شکوے، زبان سے کیا کیا نہیں کر جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اپنی زبان کو صحیح استعمال کیا کریں۔ پیغمبر اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا بہت تھوڑی باتیں ہیں جن کی گارنٹی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تھوڑے اعمال ایسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں پتہ کیا فرمایا؟ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دو، 2 جبڑوں کے درمیان تمہاری زبان ہے اور 2 ٹانگوں کے درمیان تمہاری شرمگاہ، ان 2 کی اجازت دے دو، ان 2 کی ضمانت دے دو کہ زندگی میں کبھی انہیں غلط استعمال نہیں کرو گے، زندگی میں کبھی اس کا غلط استعمال نہیں کرو گے، زبان کا اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرات آج پھر اندازہ لگا لیجیے ان 2 چیزوں کے بارے کہاں کہاں اور کیسے کیسے استعمال ہو رہی ہیں۔ علمان الحفیظ، اللہ اکبر اللہ۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں 7 باتیں ہو گئیں۔ حضرات گرامی قدر 8ویں بات، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، اس دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے ہے۔ سورہ الحدید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کریم فرماتے ہیں لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسول اس دنیا میں بھیجے تو واضح دلائل دے کے بھیجے۔ پیغمبر کمزور دلیل لے کے اس دنیا میں نہیں آئے، پیغمبروں کے جو دلائل تھے وہ بڑے ہی مضبوط تھے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ہم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کتاب نازل کی، انبیاء کے ساتھ کتاب بھی بھیجی ہے، اور صرف کتاب ہی نہیں والمیزان، اور ہم نے ترازو بھی دیا، انبیاء کو ترازو بھی دیا ہے، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں کے اندر انصاف کا ترازو قائم کیا جائے، لوگوں میں عدل و انصاف کا ترازو قائم کیا جائے۔ حضرات جناب سیدنا شعیب علیہ السلام کی قوم کی تباہی کا سبب کیا تھا؟ شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور اس عذاب کا، اس تباہی کا سبب کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کرنا، عدل و انصاف نہ کرنا۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو عدالتی نظام بن چکا ہے اور قانون کو اندھا کر دیا گیا، اور انصاف نام کی چیز الا من رحم ربی نظر آتی ہے، حضرات پھر معاملات ایسے ہی ہوتے ہیں جو کچھ آج کل ہو رہا ہے۔ علمان الحفیظ، جب آپ پیغمبر کی بات مانیں گے، جب نبی کو اپنے لیے بہترین اسوہ، نبی کی زندگی کو بہترین نمونہ تسلیم کر لیں گے، پھر کائنات کے اندر مسلمان تباہ نہیں ہو سکتے، پھر کائنات کے اندر مسلمان ناکام نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر 8 باتیں ہو گئیں، 9ویں بات ذکر کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ باتیں بہت زیادہ تھیں لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا۔ بڑی اہم اور بڑی خاص بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد، آپ علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، آپ کا مشن کیا ہے کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھے۔ اور یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر ذکر کی۔ اللہ کا قرآن ہے یارو، جتنی باتیں بیان کی ہیں تقریباً ساری اللہ کی کتاب سے ذکر کی ہیں، اللہ کے قرآن سے ذکر کی ہیں۔ اللہ اپنی پاک کتاب کی سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ اللہ اکبر اللہ، اتنی عظیم بات۔ اور یارو سارے جمعے کا نا جو نچوڑ ہے
وہ سمجھ لیجئے اس آیت کے اندر۔ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اور لوگوں تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے، پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے۔ اور اسے مانے گا کون؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اور جو یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے۔ دو شرطیں اللہ نے ذکر کی ہیں، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ پیغمبر کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھے، جو یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نبی کی زندگی کو اپنے لیے بہترین نمونہ سمجھے۔ حضرات اب باتیں بڑی سخت آ جاتی ہیں، پھر نبی کی زندگی سے منہ پھیرنے والے کون ہیں؟ سب سے پہلے دیکھ لیجئے اور یارو ہمارے اس گاؤں کے اندر نا تقریباً الحمدللہ 9 مسجدیں ہیں ہمارے اس گاؤں، تقریباً 9 مساجد ہیں، اور اگر تقسیم کیا جائے نا، افراد کو تقسیم کیا جائے تو ہر مسجد میں نا میں کہتا ہوں شاید 1000 سے بھی زیادہ، بلکہ کئی ہزار تعداد بنے گی ہر مسجد کے۔ اگر تقسیم کیا جائے نا ہر مسجد پہ نمازیوں کو تو کئی ہزار ایک مسجد کے بن جائیں گے، کئی ہزار ایک مسجد کے۔ اور کتنی بدبختی کی بات ہے، ہر مسجد میں بعض دفعہ امام اکیلا ہی کھڑا ہوتا ہے، اقامت پڑھنے والا بندہ نہیں نظر آتا، اور عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہمارے پاس اتنا بڑا ہے ہم دوسرے کو بولنے نہیں دیتے۔ اور کدھر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ آپ کے لیے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی کدھر گئی؟ یار 2 بندوں میں بیٹھ جائیں دوسرے بندے کو گفتگو کرنے کا موقع نہیں دیتے، اتنی زبان چلتی ہے ہماری رسول اللہ کے بارے میں، اور عمل کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فرشتوں کو کہہ دو وہ آگے نماز پڑھ لیں۔ کدھر گئی نبی علیہ السلام کی سنت؟ پیارے نبی سے محبت کدھر گئی؟ حضرات سارا دن بازاروں میں تو نکل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن ہے اور ہمارے مسلمان سارا دن بازاروں گلیوں میں گھومتے پھرتے رہتے، مسجد میں جاتے ہی کوئی نہیں۔ مسجد میں ہاں ایک وقت ہوتا ہے جب کیک کاٹنا ہوتا ہے تب مسجد میں سارے پہنچ جاتے ہیں، جی شور کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے سارے معاملہ۔ اور یارو رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ کیسے ہے؟ اور یارو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا ایک کندھا ایک بازو آپ کا جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہے، دوسرا بازو جناب سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہے، اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے پاؤں نہیں اٹھتے۔ اللہ اکبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا نہیں جاتا، پاؤں گھسڑتے ہوئے نبی علیہ السلام جا رہے ہیں مسجد کے اندر لوگوں کو نماز پڑھانے کی۔ وہ یارو رب نے 2 ٹانگیں دی ہیں، صحیح سالم ہے، اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوانی دی ہے، ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے، اور پیغمبر کی زندگی کدھر گئی؟ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ ہے، نبی علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ ہے، اور یار جو بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا وہ کیا کرے گا؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہمارے پاس ایک اعلان ہے نا، ایک دعویٰ ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان۔ اور یارو آپ 24 گھنٹوں میں ہر نماز کے لیے 10 منٹ نہیں قربان کر سکتے، ہر نماز کے لیے 10 منٹ نہیں قربان کر سکتے، اور جان تو بہت قیمتی ہے، اس سے بھی آگے جاتی۔ کدھر گئی حرمت رسول پہ جان بھی قربان؟ صرف نہ رہی ہے، صرف بازار ہی ہے۔ یاد رکھو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، دنیا کے اندر سب سے بدترین جگہ بازار ہے، دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اور دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ آمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ جشن منانے لگے ہو، مسجد میں بندہ کوئی نہیں، بازار میں جگہ نہیں ملتی۔ یارو کیسا مقصد ہے نبی علیہ السلام کی آمد کا، کیسا مشن ہے، کیسا جشن ہے؟ حضرات ہم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنا دور ہو چکے ہیں کہ گناہ کر کر کے اتنے دل سیاہ ہو چکے ہیں، گناہ محسوس نہیں ہوتا، برائی محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کی کتاب کو پڑھ کے تو دیکھیے، نبی علیہ السلام کے مشن کو سمجھ کے تو دیکھیے، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے کہا بس یہ کام مولویاں دا ہے، ساڈا کام ہے جو ملتا کھائی جاؤ پی جاؤ۔ ایسا نہیں ہے، امت کا ہر فرد، بچہ بوڑھا جوان جو بھی ہے، وہ اپنے کیے کا رب کو حساب دیے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا، ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اپنا چہرہ دیکھیے، اپنا لباس دیکھیے، اپنے شب و روز دیکھیے، اپنی تنہائی کو دیکھیے، اپنی محفل کو دیکھیے، یار اپنی نماز کو، روزے کو، حج کو، زکوٰۃ کو دیکھیے، کہاں کہاں میں پیغمبر کی سنت کا تابع دار ہوں اور کہاں کہاں میں نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا ہوں۔ ذرا نظر تو ڈالیے، 100 میں سے 10 نمبر بھی پورے نہیں آئیں گے ہمارے، اگر ہم نبی علیہ السلام کی تابع داری کے عین مطابق اپنا محاسبہ شروع کریں۔
10 نمبر بھی پورے نہیں ہوں گے ہمارے پاس، اور ہم عشق مصطفیٰ کے بہت بڑے دائی ہیں۔ اور یارو اللہ کا پیغام ہے، خدا را محبت سے کہتا ہوں، نبی کی زندگی کو تماشا نہ بناؤ، نبی کی سنت کا تماشا نہ بناؤ، پیغمبر کی سنت کو اس طرح بازاروں میں نہ خراب کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، لیکن ہے اس کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بندہ اس بات کو سمجھے۔ لہذا پیارے بھائیوں، بہت ساری باتیں تھیں جو رہ گئی ہیں، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں خالق کائنات جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کی، حیا کی، شرم کی، غیرت کی زندگی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ برائی سے محفوظ فرمائے، بے حیائی سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔